ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم۔ لائق سب تکریم ارباب علم و دانش اہل علاقہ، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، حضرات علماء کرام، خصوص بالخصوص حضرت مولانا نظام الدین اشرفی صاحب اور میرے بھائی، میرے دوست حضرت مولانا حافظ شیر احمد خان صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے پھر حکم فرمایا اور میرے لیے خوشبختی اور سعادت کی بات ہے کہ اگر ہمیں کہیں پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموز کی بات کرنے کا موقع ملے اور اس بات کرنے پہ اگر آخرت میں نجات کا سبب بن جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی خوشبختی کی بات نہیں۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ بر صغیر میں مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے، مسلمانوں کو آپس میں دست و گریباں کرنے کے لیے انگریز نے ایک پودا کاشت کیا، اس کو اپنے پاس بلایا، اس کی تربیت کی اور تربیت کرنے کے بعد اس سے دعویٰ کروایا۔ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد۔ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن کی جو آیت 26ویں سپارے میں سورہ فتح کی جو آخری آیت ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، اس کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ جو لفظ محمد الرسول اللہ ہے یہ معاذ اللہ مجھ پر نازل ہوا اور اس سے مراد میں محمد ہوں۔ یہ دعویٰ کیا مرزا غلام احمد قادیانی نے۔ اللہ نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے کائنات کو تخلیق فرمانے کے بعد سلسلہ نبوت کا آغاز فرمایا، اور یہ ایک عقلی اور شعوری بات ہے کہ جس چیز کی بھی ابتدا ہو اس کی انتہا ہوتی ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کی ابتدا تو ہو اس کی انتہا نہ ہو، جس چیز کی بھی ابتدا ہو اس کی انتہا ہوتی ہے۔ ایک صرف اللہ کی ذات ہے، نہ جس کی ابتدا ہے نہ جس کی انتہا ہے، باقی ہر چیز کی ابتدا بھی ہے اور ہر چیز کی انتہا بھی ہے۔ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کی کوئی ابتدا نہیں اور اس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو سلسلہ نبوت کا آغاز فرمایا، ابتدا فرمائی جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، آخر میں آئے امام الانبیاء، محبوب کبریاء، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، آمنہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، سرور کونین، سردار دو عالم، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، محبوب رب العالمین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ نے ختم نبوت کا تاج اپنے حبیب کے سر پہ سجایا اور قرآن میں اعلان فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو کہ یہ جو میرے پاس پیغمبر محمد ہیں یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے ایمان، لوگ کہتے ہیں، اکثر کہتے ہیں کہ ایمان کا حصہ ہے۔ میں کہتا ہوں ایمان کا حصہ نہیں، یہ عین ایمان ہے، یہ عین۔ اس میں کوئی ذرہ برابر بھی تردد کا، شک اور شبے کا شکار ہے تو اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، حضور کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں۔ جب کسی نبی نے آنا نہیں ہے تو دین بھی یہی ہے، احکامات بھی یہی ہیں، شریعت بھی یہی ہے، کتاب بھی یہی ہے۔ اور یاد رکھیں جب یہ ساری چیزیں ہیں تو ان ساری چیزوں کے تحفظ کی ذمہ داری بھی میری اور آپ کی ہے۔ اس کا تحفظ بھی میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ اس کا تحفظ جو ہے، قرآن کا تحفظ، مساجد کا تحفظ، مدارس کا تحفظ، نماز کا تحفظ، حج عمرے کا تحفظ، طواف کا تحفظ، جہاد کا تحفظ، جتنے دینی احکامات ہیں ان سب کا تحفظ تب ممکن ہے جب حضور کی ختم نبوت کا تحفظ ہے۔ حضور کی ذات محفوظ ہے، حضور کی ختم نبوت محفوظ ہے تو ہر چیز محفوظ ہے۔ اگر حضور کی ختم نبوت محفوظ نہیں تو کچھ بھی محفوظ ہے۔ اس کی موٹی سی مثال نے جناب موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کے نبی بن کے آئے، رسول بن کے آئے، کتاب بھی لے کر آئے، لیکن جب جناب موسیٰ کے بعد اور نبی نے آنا ہے تو اب ان کے احکامات منسوخ، اب ان کی کتاب منسوخ، اب ان کی نبوت منسوخ، اب ان کی شریعت منسوخ۔ مطلب یہ ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، قیامت کی صبح تک نبوت بھی حضور کی چلے گی اور حضور کا لایا ہوا دین اسی کے احکامات چلیں گے۔ اگر ان کی بات مانی جائے کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی ہے جیسے اس بے ایمان نے دعویٰ کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کی نبوت محفوظ نہیں۔ جیسے باقی نبیوں کی نبوت منسوخ تو ان کے الفاظ میں ہمارے نبی کی نبوت بھی منسوخ۔ جیسے پہلی کتابیں منسوخ تو ان کے دعوے کے مطابق قرآن بھی منسوخ۔ جیسے پہلی شریعت منسوخ، احکامات منسوخ، اسی طرح ان کے دعوے کے مطابق ہمارا دین اور ہمارا اسلام بھی منسوخ۔ مجھے بتائیں حضور کی نبوت محفوظ جب نہیں رہی تو کیا دین محفوظ رہا؟ قرآن محفوظ رہا؟ شریعت محفوظ رہی؟ احکامات محفوظ رہے؟ کچھ بھی محفوظ نہیں۔ انہوں نے میرے اور آپ کے ساتھ وہ کھیل کھیلا ہے کہ جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس چیز کو چھیڑا جائے۔ مثلا ایک مکان بنا ہے، آپ اوپر سے توڑنا شروع کریں تو نیچے آتے آتے وقت لگتا ہے، آپ نیچے سے توڑیں تو اوپر کی ساری عمارت خود گر جاتی ہے۔ انہوں نے ہماری بنیاد پہ ڈاکہ ڈالا ہے، ہماری بنیاد پہ ڈاکہ ڈالا ہے کہ بنیاد کمزور ہو تو اوپر بلڈنگ کھڑی ہو سکتی۔ تو ان کا ایمان ختم نبوت پہ مضبوط ہے، لہذا ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا جائے۔ جب ختم نبوت محفوظ نہیں تو ان کا ایمان اور ان کا دین بھی محفوظ نہیں۔ یہ غیروں نے ایک سازش کھیلی اور مرزا غلام احمد قادیانی کو نبوت کا دعویٰ کروا کے میرے اور آپ کے درمیان میں کھڑا کیا۔ لیکن الحمدللہ اللہ تعالی ہمارے اکابرین کو جزائے خیر عطا فرمائے، جو وقت پر میدان میں آئے اور آ کر لوگوں کو بتایا کہ یہ لوگ جو ہیں ہمارے ایمان کے ڈاکو ہیں، لہٰذا خود بھی ان کو اپنے آپ کو بھی ان سے بچانا فرض ہے اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی ان سے بچانا فرض ہے۔ یہ الحمدللہ اور ہمارے اکابرین نے اس پہ قربانی لی۔ میں رات کو بھی ایک جگہ پہ گیا ہوا تھا، میں نے بیان میں ایک بات کہی، میں نے کہا کہ یاد رکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے اعمال اور ایک ہے ایمان۔ ایک ہے اعمال اور ایک ہے ایمان۔ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے پیارے محبوب ہم نے آپ کو انعامات عطا کیے، ان میں سے جو بڑا انعام ہے وہ کوثر عطا کیا۔ آگے کیا فرمایا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ عبادت کریں، نماز پڑھیں اور قربانی کریں اور قربانی دیں۔ میں نے کہا دو چیزیں ہیں، نماز پڑھیں اعمال مستحکم ہوتے ہیں، نماز پڑھنے سے اعمال مضبوط ہوتے ہیں اور قربانی دینے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ توجہ ذرا، نماز پڑھنے سے اعمال مضبوط ہوتے ہیں اور قربانی دینے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اس کی ایک موٹی سی مثال لے لیں،
صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دی، قربانیاں دیتے گئے، اور آپ تاریخ اٹھائیں، حکایات صحابہ اٹھائیں، احادیث کی کتابیں اٹھائیں، جو صحابی جتنی قربانی دیتا گیا اس کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا گیا، اتنا ہی مضبوط ہوتا گیا۔ یہ قربانی، یہ میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں گھروں میں اگر آواز جا رہی ہے، دین میں اسلام کی خاطر، دین کی خاطر جو پہلا خون بہا، جو پہلا شہید کیا گیا، وہ کوئی مرد نہیں تھا، وہ ایک عورت تھی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ دیکھیں ابو جہل نے دو اونٹ کھڑے کیے، ایک کا منہ شمال کی جانب، دوسرے کا منہ جو ہے وہ جنوب کی جانب، بالکل مخالف سے، ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دی، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ دی، اور کہا کہ سمیہ ابھی بھی وقت ہے، محمد کا دامن چھوڑ دے تیری جان بچ جائے گی۔ لیکن قربانی میں مزہ ہے نا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے تمہیں جنت مل گئی، کچھ اور نعمت چاہتے ہو؟ سارے کہیں گے اللہ سب کچھ دے دیا، رضا دے دی، جنت دے دی، نعمتیں دے دی، کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ کہیں گے کہ تو ایک چیز کی کمی ہے۔ کہا جائے گا کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ کہیں گے فرشتوں ذرا حجاب اٹھاؤ، پردے اٹھاؤ، میں اپنے بندوں کو اپنا دیدار کروانا چاہتا ہوں۔ اللہ اپنا دیدار کروائیں گے، لیکن آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، دیدار تو ہوگا لیکن اصل دیدار کا مزہ کہاں ہے؟ حدیث میں آتا ہے ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ جنتی کہیں گے اللہ ایک خواہش ابھی بھی باقی ہے، اللہ کہیں گے وہ کیا؟ جنتی کہیں گے جو شہید ہوں گے وہ کہیں گے اللہ تو دنیا میں بھیج، جان دوبارہ دے، پھر تیرے نام پہ قربان ہو جائے، پھر جان دے، پھر تیرے نام پہ قربان ہو جائے۔ میں نے کہا میں ذرا تاریخ میں جاؤں تو صحیح کہ یہ جنتی کیوں چاہ رہے ہیں، تو مجھے معلوم یہ ہوا کہ حضور کا فرمان ہے، فرمایا کہ جب شہید ہونے والا اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ اپنے جلوے اس کو پہلے دکھا دیتے ہیں، اللہ اپنا دیدار اس کو پہلے کروا دیتے ہیں۔ وہ جو خون بہتے ہوئے اللہ کے دیدار کا جو مزہ ہے نا، وہ جنت میں بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے جو کہے گا ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، تو قربانی سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے تو دی قربانیاں، دین ہمارے تک پہنچا، اور ہمارے اکابرین نے دی قربانیاں، تو اللہ نے اس کے نتیجے میں ایک تو ہمیں ملک داد، ملک پاکستان عطا فرمایا، پھر اس پر اللہ نے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ ہمارے اکابرین نے قربانیاں دی، اللہ نے ہماری قومی اسمبلی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات کی ناموس کے تحفظ کے لیے اللہ نے قانون پاس کروایا۔ آج غیروں کی یہ کوششیں ہیں کہ کسی طریقے سے اس قانون میں تردد کیا جائے، ترمیم کی جائے، اس قانون کو بدلا جائے۔ ہمارے علماء بیٹھے، اکابرین بیٹھے، الحمدللہ انہوں نے جتنی بار کوشش کی، ہمارے اکابرین نے ہمیں مطلع کیا، ہم عوام کے دروازوں پر گئے، آپ کے پاس آئے، آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا، ہم سڑکوں پہ نکلے، ہم نے احتجاج کیے، ہم نے مظاہرے کیے، ہم نے جلسے کیے، ہم نے جلوس کیے، ہم نے ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے، اور ہم نے پیغام دیا کہ ہر چیز برداشت ہے جب تک پاکستان رہے گا، پاکستان کا تحفظ بھی کریں گے، پاکستان میں بننے والے حضور کے ناموس کے قانون کا تحفظ بھی کریں گے انشاءاللہ، اور آج تک کیا ہے، آئندہ بھی کریں گے۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں قربانیاں دے کے یہ تحفہ دیا ہے، یہ جتنی بھی حکومتیں آئیں سب پہ باہر سے دباؤ ڈالا